4 گہرے دوست تھے۔ پہلے کا نام علی تھا، دوسری کا سارا تھا، تیسرا زین اور چوتھی کا نام فاطمہ تھا۔ چاروں دوست بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ علی نے ایک پرانی حویلی خریدی۔ چاروں دوستوں نے ویکینڈ پر مل کر حویلی کی صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویکینڈ پر جیسے ہی وہ صفائی کی غرض سے اسٹور روم میں داخل ہوئے، اسٹور روم میں ہر طرف جالے لٹک رہے تھے، ہر چیز دھول سے اٹی ہوئی تھی، کہیں کہیں چھوٹے بڑے پتھر اور مٹی کے ڈھیر تھے۔ جب چاروں مل کر صفائی کر رہے تھے تو انہیں ایک پرانا دھول سے بھرا ہوا باکس ملا۔ باکس پر کوئی نام یا کوئی ہدایت نہیں تھی، بس ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جو تھوڑا سا چمک رہا تھا۔ علی نے اس باکس کو اٹھا لیا۔ سارا اور زین نے باکس کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے باکس کو چھوا تو اچانک باکس چمکنے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا، ایک تیز روشنی باکس سے باہر آنے لگی اور اچانک کمرہ بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ کمرے کی لائٹس خود بخود جلنے اور بجھنے لگی۔ باکس کے اندر سے ایک بورڈ گیم نکلی جو دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ علی نے اپنی ٹارچ آن کی۔ سارا نے باکس کو صاف کیا۔ باکس کو کھولتے ہی باکس کے اندر رکھے ہوئے مجسمے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ان میں سے ہر ایک پیس ان میں سے کسی نہ کسی کی شکل کا تھا۔ علی کا مجسمہ بالکل علی جیسا نظر آ رہا تھا، سارا کا بالکل سارا جیسا تھا، زین کا مجسمہ ہو بہو زین کے جیسا تھا اور فاطمہ کا بالکل فاطمہ جیسا نظر آ رہا تھا۔ مجسموں کی آنکھیں لال روشنی سے چمک رہی تھیں، اور تو اور ان مجسموں کے کپڑے بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے پہن رکھے تھے۔ کچھ لمحوں کو تو وہ سانس ہی لینا بھول گئے۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی، مجھے کھیلو۔ متجسس ہو کر انہوں نے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بورڈ کو میز پر رکھا اور اس کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو بورڈ بالکل خالی تھا، مگر جیسے ہی علی نے ڈائس پھینکا، بورڈ پر الفاظ ابھرنے لگے، گیم میں خوش آمدید، قواعد آسان ہیں، کھیلو یا مرو، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پہلی چال علی کی تھی۔ بورڈ پر لکھا آیا، ہیلو علی۔ علی، ایک ایسا راز بتاؤ جو آج تک کسی کو نہیں بتایا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ مجبوراً علی نے وہ راز جو اس نے آج تک چھپا کر رکھا تھا سب کو بتا دیا۔ جیسے ہی علی نے ختم کیا، اچانک اس کا مجسمہ خود بخود ہلنے لگا اور بورڈ ہلکا سا چمکنے لگا۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ انہوں نے ہر طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی باری سارا کی تھی۔ بورڈ نے حکم دیا کہ جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہو اسے فون کر کے الوداع کہہ دو، ورنہ وہ تمہیں الوداع کہہ دے گا۔ سارا نے ہنس کر انکار کر دیا، لیکن پھر اچانک سارا کا فون بج اٹھا۔ سارا نے جیسے ہی فون اٹھایا، فون پر اس کی امی رو رہی تھی۔ اس کے ابو کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سارا بہت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اس بورڈ میں کچھ تو عجیب ہے جو کوئی بھی حادثہ کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر زین کی باری آئی۔ زین کے لیے بورڈ پر لکھا آیا، زین، اپنی پسندیدہ چیز توڑ دو ورنہ تم اپنی سب سے عزیز چیز سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ زین نے اپنی فیورٹ گٹار کی تار توڑ دی۔ اچانک زین کا گٹار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ ان کی بچپن کی فوٹو البم جو پوری طرح پھٹ چکی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو۔ آخری باری فاطمہ کی تھی۔ بورڈ نے کہا، فاطمہ،
दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। फातिमा जो बहुत डर चुकी थी उसने इनकार कर दिया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। बोर्ड फिर चमक उठा, लेकिन इस बार इस पर लिखा आया, गेम ख़त्म, तुम हार गए। अचानक मुजस्मे अपने आप हिलने लगे, उनकी आंखें लाल हो गई। दोस्तों ने गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुई। कमरे में अंधेरा हो गया। एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुमने गेम खेली, अब तुम्हारे मरने की बारी है। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। अली पहला था, उसका मुजस्मा नीचे गिर गया और वो हवा में घुल गया। सारा चीख उठी जब अचानक वो हवा में उड़ने लगी, फिर वो भी गायब हो गई। जैन खौफज़दा खड़ा देख रहा था जब उसका मुजस्मा पिघलकर रेजा रेजा हो गया। फातिमा अकेली रह गई, बोर्ड को पकड़े हुए। जब उसने महसूस किया कि एक मुजस्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, फिर वो सब साए में तब्दील हो गए। अगले दिन हवेली का कमरा खाली था, गेम गायब थी। शेल्फ पर 4 नए मुजस्मे थे जो बिल्कुल अली, सारा, जैन और फातिमा जैसे लगते थे। और अगर गौर से देखा जाए तो उनकी आंखें हिलती हुई नजर आती थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हूँ। हवेली आज भी चूं की तू मौजूद है, किसी नए शिकार की तलाश में।